السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل بہت اہم حدیث پڑھوں گا۔ درود شریف، احترام رمضان اور خدمت والدین کی ترغیب، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، قال عبد الرحمن وأظنه قال أو أحدهما۔ یہ حدیث سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اس کا جو نمبر ہے 3545۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ نمبر 1، میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نامراد ہو، اس کی مراد پوری نہ ہو۔ وہ کون سا شخص؟ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو معلوم ہوا جب بھی ہم حضور علیہ السلام کا ذکر سنیں، نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں، تو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھ لیا کریں۔ نمبر 2، میرے آقا نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو کہ ماہ رمضان آئے اور گزر جائے، اور ماہ مقدس کی ناقدری کی وجہ سے اس نے اس کا ادب احترام نہ کیا، اس کی قدر نہ کی، تو اس کی بخشش نہ ہو، اور اس انسان کی، ابھی تیسرے نمبر پر، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جس کی موجودگی میں اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کے جنت میں داخل ہونے کا سبب نہ بنے۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جب میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اس وقت ہمیں سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے، اور جب رمضان المبارک آئے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا ادب احترام کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اپنی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور تیسرے نمبر پر ماں باپ کے بارے میں فرمایا، دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کو پہنچے، ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کے جنت میں داخل ہونے کا سبب نہ بنے، یعنی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ماں باپ کی اس نے خدمت نہ کی، نافرمانی کرتا رہا، ان کو تنگ کرتا رہا۔ تو اگر بڑھاپے میں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی اگر خدمت کرے گا تو ماں باپ جو اس کے حق میں دعا کریں گے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ماں باپ کا ادب احترام کریں۔ اس حدیث مبارک کے پیش نظر جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں یا سنیں تو درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ ہم پر رحمت کی برسات ہو۔ ماہ رمضان کی قدر کرنی چاہیے تاکہ یہ مہینہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے، اور والدین کی خدمت کرنی چاہیے، خصوصاً ان کے بڑھاپے کے وقت، کہ ان کی خدمت اطاعت جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، یہ تینوں کام مشکل نہیں ہیں، بڑے آسان ہیں، کہ جب حضور علیہ السلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لیں۔
جب رمضان المبارک آئے تو اس کے روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ باری تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی برکت سے میرے پچھلی ساری عمر کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں معاف فرما دے۔ اور والدین کی اتنی خدمت کرے کہ ان کے دل سے جو دعا نکلے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔